شہزادی عالمیان جناب بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم و تصدق شہزادی کونین جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ آج 5 محرم 1436 ہجری کے 5ویں گفتگو کے مرحلے میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ نجات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو یہاں پر آ کے ٹھہری تھی، کسی تمہید اور کسی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں۔ ویسے ماشاءاللہ ہمارے مومنین کا ذہن ویسے ہی آمادہ رہتا ہے، ذاکر کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا ذاکر ممبر پہ گیا ہے، کس طرح کی گفتگو کرے گا۔ کسی تفسیر کسی تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کل گفتگو جہاں پر رکی تھی کہ امر حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، شرط یہ ہے جو اس پہ سوار ہو جائے گا اس کو نجات ملے گی۔ اور کل بات یہاں پہ تمام کی تھی، کوئی بات دہرانا نہیں ہے، آپ کے ذہن کو مربوط کر کے جوڑ کے اپنے ذہن سے گفتگو کا یہیں سے آغاز ہو رہا ہے کہ شرط فقط سفینہ نوح کی مثال دی تھی۔ سفینہ نوح کی مثال یہ کہ شرط تھی فقط سفینے پہ سوار ہو جانا، خالی انسانوں کو نجات نہیں ملی، جو حیوان سوار ہو گئے ان کی ہی نسلیں آج تک باقی ہیں، یہاں تک کہ گدھے بھی کشتی نوح پہ سوار ہوئے تھے۔ ہمیں پتا ہے کہ آج بھی دنیا میں عالم اسلام میں بہت سے عقل کے گدھے ہیں، مگر نبی یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شرط ہم نے کتنی آسان کر دی نجات تمہارے لیے، سفینے پہ سوار ہونا ہے۔ جس طرح نوح نے ان حیوانوں کی نسلوں کو بچا لیا جو سفینے پہ آ کے بیٹھ گئے، تمہارے لیے بھی یہی دعوت حق ہے کہ امر حسین کے سفینے کے قریب آ کے تو دیکھو، تو تمہاری قسمت ہور جیسی نہ ہو جائے تو کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد صلی اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اکثر وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو مسلسل گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اس کے دروازے سے وابستہ ہیں، بعد از خدا و رسول جس سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم آپ کو کیا اس کی عظمتیں سنائیں گے، ہم تو فقط حصول ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی محبت کا جذبہ ہے کہ آپ اس کو غور سے سماعت فرما رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جب بھی عزاداری ہوتی ہے اس پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ گفتگو کرنے لگتے ہیں، مفت خورے مفت کی کھا کھا کے مفت میں مفتی ہو گئے، اور جس عزاداری کو ہم قرآن کی روح سے کرتے ہیں، احادیث پیغمبر اسلام کی روشنی میں انجام دیتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے حجت الاسلام نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آل محمد کے القاب کہیں نہیں لوٹے گئے تھے، آج تک ظلم ہو رہا ہے آل محمد پر، آج تک آل محمد کے القاب لوٹے جا رہے ہیں۔ حجت الاسلام، اسلام پر حجت، سمجھ میں آ گیا کہ کتنا علم ہے تمہارے پاس، کتنی معرفت ہے تمہارے پاس۔ حجت ہونا کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق، الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت اس کو کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے بھی ہو، خلقت کے ساتھ بھی ہو، خلقت کے بعد بھی ہو۔ صلوات حضرت محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ بس آپ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے، یہاں سے میری گفتگو آسان ہو جائے گی۔ الحجت قبل الخلق، حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو۔ آپ نے سن تو لیا اتنی آسانی سے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ حجت اس کو کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو۔ خلقت کسے کہتے ہیں؟ اگر حجت سمجھنا ہے تو خلقت کو سمجھنا ہوگا۔ زمین اللہ نے خلق کی، اللہ کی مخلوق، یہ خلقت ہے۔
آسمان کا شامیانہ لگایا جو اس کی خلقت ہے، سورج کو چمکتا اور دمکتا اور تابندہ اور نور والا بنایا جو اس کی خلقت ہے، چاند کو روشنی عطا کی جو اس کی خلقت ہے، ستارے اس کی خلقت ہیں، یہ انسان اس کی خلقت ہے، جنت مخلوق ہے، طوبہ مخلوق ہے، پورے مخلوق ہیں، سلسبیل مخلوق ہے، غلمان مخلوق ہیں۔ جب مومنین کا انتظار ختم ہوا اس لیے جملہ دوہرا رہا تھا، کائنات میں جو شے ہے وہ مخلوق ہے، سوائے ذات پروردگار کے جو شے وجود میں آئی اس کا خالق اللہ، وہ اس کی مخلوق۔ آپ فہرست گنوا لیں ہم سے چاہے اور فہرست گنوا کے اپنے وقت کو ضائع کرائیں، چاہے جلد سے جلد سمجھ جائیں۔ ماشاءاللہ متوجہ نوجوانوں کے لیے اتنی تفصیل عرض کی تاکہ ان کا ذہن میرے ذہن سے جڑ جائے، گفتگو ان کے لیے آسان ہو۔ میں بزرگوں کے لیے گفتگو ہی نہیں کرتا۔ جو شے ہے وہ خلقت ہے، اور معصوم فرما رہے ہیں حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو۔ دیکھیں اسلام کو کیسی کیسی حجتوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے اردو کا محاورہ ہے، کاش سب اردو سمجھتے ہوتے، اسلام میں کیسی کیسی حجتیں ہیں۔ ہند نام کی کوئی چیز نہیں، حجت الاسلام، اسلام پر حجت بن گئے۔ اچھا حجت کا معنی کیا، رک کے عرض کر دوں نوجوانوں کے لیے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت کہتے ہیں برہان کو، حجت کہتے ہیں ایگزامپل کو، حجت کہتے ہیں پروف کو۔ اسلام پر حجت بن گئے، اسلام کو سمجھے نہیں، اپنے کو حجت الاسلام کہلانے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کس رنگ سے دنیا آل محمد کے مقابلے پہ آ رہی ہے۔ بولے بھالے سیدھے سادے مسلمان تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ آل محمد کا کس کس طرح سے غصب کیا جا رہا ہے، مگر معصوم نے فرمایا حجت وہ جو خلقت سے پہلے۔ ہم نوجوان سوچ تو رہے ہوں گے مولانا پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ مولا علی کا نام لیں، امام حسن مشتبہ کا نام لیں، حسین کربلا کا نام لیں، تو کیا یہ مخلوق نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو خلق نہیں کیا؟ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنے نور سے کیا سنتے رہتے ہیں آپ جی، اگر خلق کیا تو یہ حجت نہیں، تو خلق کیا اس کا لئے مخلوق ہے۔ یہی تو عظمت سنانا چاہ رہا ہوں، وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، 5 محرم ہو گئی ہے، چند لمحے گفتگو ہونا ہے آپ کے سامنے، پوری توجہ ایک عجب مشکل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ان کو اللہ کی مخلوق مانیے تو پھر یہ حجت نہیں، الحجت قبل الخلق، حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو۔ لفظ حجت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب زبان نہیں تھی، زبان بھی اللہ کی مخلوق، حروف بھی اللہ کے مخلوق، اس سے پہلے ہوتی ہے حجت۔ مشکل میں آ گئے نا آپ، سوچنے لگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی تو موجز نمائی آل محمد کا تذکرے کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں امام معصوم نے ایک مرتبہ شکر ادا کرنا شروع کیا، آپ کو دستور دیا، آپ کو طریقہ سکھایا، آپ نے اس کو قبول کیا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت ٹورنٹو میں ہے، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے، دولت دی حج بھی بجا لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ شکر ہے خالق کا جس نے مجھے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد باوجود اکثر کا ہندوستان اور پاکستان سے تعلق ہے، ہم کو نعمت عظیم عطا کی کہ دنیاوی زندگی جتنی بہتر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے اس سے بہتر عطا کی۔ شرافت کے تقاضے نے شکرانے پہ مجبور کیا۔ کن جملوں میں شکر ادا کیا؟ شکر ہے ہمارے خالق کا کہ اس نے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ یہی طریقہ تو ہے جب آل محمد کے چاہنے والے شکر ادا کر رہے ہیں
تو جن کو سب سے عظیم بنایا ہو. کیا آپ سوچ سکتے ہیں آل محمد نے کبھی اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا ہوگا؟ بعد از ذات پروردگار کوئی اتنا باوقار ہے ہی نہیں جو شان آل محمد کی ہے. کیا وہ شکرانہ نہیں ادا کرتے ہوں گے؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلی علی محمد وعلی محمد. آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں. بات کو سامعین آ رہے ہیں, ان کو بھی زحمت نہ ہو, اور یہ بلا فصل کی گفتگو ہو رہی ہے, اس پر فاصلہ اچھا نہیں لگتا, ڈسٹنس اچھا نہیں لگتا. صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن قول معصوم سنا کہ آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا کہ نہیں, مگر مشکل کشا کا ذکر ہے. علی اور اولاد علی کے فضائل ہیں. مشکلیں تو یہاں قریب بھی نہیں آ سکتی. علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ان کے دروازوں پر بیٹھ کر ذکر سننے کی ضرورت ہے. چھٹے امام نے جب نعمتوں کا اعتراف کیا, ہم نے اور آپ نے کیا کہا؟ شکر ہے اس معبود کا, اس رب کا جو ہمارا خالق ہے, جس نے مجھے خلق کیا, نعمتوں سے نوازا. جب آل محمد نے شکر ادا کیا تو صادق آل محمد کہتے ہیں شکر ہے اس باری کا. آپ نے کہا شکر ہے اس خالق کا جس نے نعمتیں دی. چھٹے امام کہتے ہیں شکر ہے سلام و ذات پر, سلام و ذات پر جو ہماری ذات کا باری ہے. شکر ہے اس باری تعالیٰ کا. نہیں متوجہ ہو سکے کیونکہ ابھی آپ کو معنی نہیں معلوم ہے, صرف معنی سناؤں گا انشاءاللہ. محبت اہل بیت سے آپ کے دل سرشار ہیں, اپنی آوازوں پہ قابو نہ پا پائیں گے. حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو, مخلوق ہے, اس کا خالق ہے. اگر یہ خلقت ہیں تو حجت نہیں. باری کے کیا معنی ہیں؟ باری کے معنی مخلوق کے نہیں ہیں. باری کہتے ہیں اس ذات کو, باری کہتے ہیں اس شے کو جو ایک شے سے جدا کی جائے. چھٹے امام نے کہا سلام و ذات پر جو ہماری ذات کا باری ہے. یہ اپنے نور سے اپنے نور کو خلق نہیں کیا کہ جدا کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحجت قبل الخلق, حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو. یہ مخلوق نہیں ہے. سلام و ذات پر جو اپنے نور سے میرے نور کو, میرے نور کا باری ہے, جدا کرنے والا ہے. نوجوانوں کے لیے عرض کو تو ایک سیب لایا جائے آپ کے سامنے, مکمل سیب دیکھا آپ نے, اس کو چھری سے 2 حصوں میں بانٹا. اگر میں کہوں کہ میں نے دوسرا حصہ خلق کیا تو پڑھے لکھے بہت ہنسیں گے مجھ پر. سبحان اللہ, بڑے جاہل ہیں. سیب پہلے سے موجود تھا. سبحان اللہ. اگر اتنا ہی شوق ہے تو یہ کہیے سیب سے اس حصے کو جدا کیا. کیا بات ہے, خلق کرنا اور ہے, جدا کرنا اور ہے. آل محمد کو مخلوق نہ سمجھنا. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. الحجت قبل الخلق. حجت اللہ وہ ہوتا ہے جو خلقت سے پہلے ہو, تو مخلوق کی ہدایت کرے گا, مخلوق کو نجات دے گا. یہ والد کے 2 مصرے بھی یاد آ گئے. خطیب الایمان کہتے تھے حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے. حجت اسلام کی بن بیٹھے ہیں کیسے کیسے. ارے حجتیں ختم ہو گر حضرت حجت آئے. صلی علی محمد. سبحان اللہ.
واہ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 ہم ان مصیبتوں سے آزاد ہوں. یہ کٹ ملا جو حجتیں کرتے ہیں یہ حجتیں ختم ہوں. اگر یوسف زہرا حجت آخر کا ظہور ہو. حجت اسے کہتے جو خلقت سے قبل ہو. الحجت قبل الخلق و مع الخلق. خلقت سے پہلے بھی ہو خلقت کے ساتھ بھی ہو. مع الخلق و بعد الخلق. ابھی خلقت کا پہلے کی منظر آپ کے سامنے میں نے پیش کی. مع الخلق خلقت کے ساتھ ہو. ساتھ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خیالات کا ساتھ ہوتا ہے ایک جسمانی ساتھ ہوتا ہے. میں ہندوستان میں رہتا ہوں لکھنؤ میں. آپ ٹورنٹو میں رہتے ہیں مگر ہم دونوں ساتھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا مزاج وہ آپ کا مزاج. آپ بھی نجات یافتہ ہماری بھی نجات یقینی. اس لیے کہ جب صراط مستقیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی تو جنت کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں چند قدم چلیے چند کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی ہے اور کھانا بدل جاتا ہے. کیا بات مزاج بدل جاتا ہے رہن سہن بدل جاتا ہے. مگر دیکھو علی کا ذکر کی معجز نمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ علی آپ کے ٹورنٹو میں مدرسہ نہیں پڑھ رہا ہوں. میں ہندوستان میں گھوم گھوم کے مدرسہ پڑھتا ہوں اور ممالک کا ذکر نہیں کرنا. دوسری جگہ پہ بھی جا کے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. مگر یہی دیکھا کہ جب بھی علی کا ذکر چھیڑا ہم مزاج مل گئے. یعنی علی والے کہیں بھی ہو سب کا مزاج ایک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ واہ. جب امامت کے غلاموں کا مزاج ایک ہوتا ہے تو حیرت نہ کرنا کہ اولون محمد ووسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد. سبحان اللہ. یہ صورت و سیرت میں ایک کیسے؟ ارے پہلے غلاموں پہ غور کر لو. یہ تو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ذکر سے اہل بیت کا ذکر بلند نہیں ہوتا. آپ کی عظمتیں ثابت ہوتی ہیں. آپ کتنے عظیم ہیں. یہ فضائل کی برکت ہے کہ آپ کی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. خلقت کے ساتھ یہ تو ہوا خیالات کا مشن کے ساتھ. آل محمد خلقت کے اس طرح ساتھ نہیں ہے جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا ذکر تمام ہوگا. میں اپنے ملک میں آپ کینیڈا میں کیا ساتھ میں ہیں؟ نہیں ہے. وہ حجت الاسلام ہوتے ہیں جو چند لمحے ساتھ رہتے ہیں پھر ساتھ چھوٹ گیا. حجت نہیں ہو سکتے. حجت اللہ نہیں ہو سکتے. حجت اللہ اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے بھی ہو خلقت کے ساتھ بھی ہو خلقت کے بعد بھی ہو. اب چونکہ اذہان انسان محتاج امثال ہوا کرتے ہیں. انسانوں کے مائنڈ دماغ اور جوانوں کے لیے زبان آسان کروں مثال کے ایگزامپل کے محتاج ہوتے ہیں. امام معصوم نے فرمایا انسانوں کے ذہن مثالوں کے محتاج ہوتے ہیں. جب تک مثال نہ پیش کی جائے بات کلیئر نہیں ہوتی واضح نہیں ہوتی. آل محمد کا ساتھ ہمارا آپ کا جیسا ساتھ نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کبھی اس در پر ادب سے بیٹھ کے تو دیکھو یہ ایسا ساتھ نبھاتے ہیں کہ گھر میں پکارو علی کو تو وہاں مدد کریں گے. میدان میں پکارو علی کو تو وہاں مدد کریں گے. پردیس میں جاؤ ہر وقت کا ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے میں بھی رک گیا کہ مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں مولا علی کی مدد سننے والے بیٹھے ہیں زور خطابت میں جملے استعمال کر رہے ہیں کوئی کیسے انکار کرے. تو سنیے اور بات کو تمام کرو. جنگ صفین نہیں پڑھنا ہے. دلیل دے رہا ہوں. روز دعویٰ کرتا ہوں کہ دعویٰ کرنا آسان ہے
دلیل دینا مشکل ہوتی ہے، مگر یہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، جو فضیلت سنائی جاتی ہے 10 دلیلیں ہاتھ جوڑے کھڑی ہوتی ہیں، واہ واہ تو مجھے بیان کر دو، مجھے بیان کر دو۔ فرعون شام لشکر لے کے آ گیا، ادھر امیر کائنات امیر المومنین کے ساتھ چند اشخاص، یہی تو ایام ہے کہ جب آپ کے کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ نانا ہمیں وہ صحابی ملے واہ واہ جو نہ آپ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھیا حسن مصطفیٰ کو ملے۔ انہی ایام میں تو یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ حضرت علی کے ساتھ چند لوگ جنگ صفین میں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جنگ صفین آپ کے ذہن میں ہوگی ان مجلسوں کے برکت سے، اتنے جملے جو مجھے درکار ہیں، پوری جنگ نہیں پڑھنا۔ ادھر ہزاروں نے لاکھوں کا لشکر، امیر المومنین نے دیکھا، اور لشکر کی شان بھی سن لیجئے، امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں جنگ صفین میں، جس کے سر پر خود ہے اس کے بدن پہ زرہ نہیں۔ خود لوہے کے کیپ کو کہتے ہیں، زرہ لوہے کے ڈریس کو کہتے ہیں جو تلوار کے وار کو حملے کو روکنے کے کام آتا ہے۔ جس کے سر پر خود ہے حضرت علی کے لشکر میں، اس کے بدن پہ زرہ نہیں۔ جس کے بدن پہ زرہ ہے اس کے سر پر خود نہیں۔ جس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس ڈھال نہیں۔ جس کے پاس ڈھال ہے اس کے پاس تلوار نہیں۔ سب پیادہ ہیں، پیدل ہیں، پاؤں پہ چل کے آئے ہیں۔ اور ادھر فرعون شام، میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا کہ نجس نام میں منبر سے نہیں لیتا، ادھر فرعون شام بڑا لشکر لے کے آیا، ہاتھی بھی ہیں، شتر اونٹ پہ بھی سوار ہیں، کیمل پہ گھڑ سوار موجود ہیں، ہزاروں پیادے ہیں۔ علی نے اب جو اپنے لشکر کو دیکھا تو دیکھا ان کے دل بیٹھ رہے ہیں، ان کے چہرے اتر رہے ہیں۔ اب آقا حسین کو جملے کو یاد کیجئے کہ جیسے ہم کو ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ امیر المومنین نے ان کے چہروں کی حالت دیکھی، ان پر ترس آیا علی کو۔ میں نے ابھی عرض کیا نا امام معصوم کا جملہ ہے، اذہان انسان محتاج امثال ہوتے ہیں، انسانوں کے ذہن مثالوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تم ان کو دیکھ کے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ غرق اہن تھے، لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، خود اسرا کے ساتھ موجود تھے، پریشان نہ ہو۔ ان کی مثال رنگین تتلیوں جیسی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے! اگر اردو سمجھتے ہو، کیا مثال دی امیر المومنین نے، چونکہ انسانوں کے ذہن مثالوں کے محتاج ہوتے ہیں، کیا پروف کیا امیر المومنین نے؟ ان کی مثال رنگین تتلیوں جیسی ہے۔ جس طرح تتلیاں اڑتی آتی ہیں، ان کے رنگ کو دیکھ کے انسان کے دیدے اس کی طرف ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ان کے دیدوں کو اپنی طرف موہ کر لیتی ہیں۔ وہ تو اڑتی رہتی ہیں، ان کی طرف سے انسانوں کے دیدے نہیں ہٹتے، مگر ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہوا کے معمولی سے جھونکے کو برداشت کر سکیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ انسانوں کے دیدوں کو تو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، مگر اتنی سی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہوا کے معمولی سے جھونکے کو برداشت کر لیں۔ تم پریشان نہ ہو، ابھی امیر کائنات ان پر حملہ کرے گا، یہ فرار اختیار کریں گے۔ کیا مظلومی ہے بعد نبی آل نبی کی۔ علی نے دیکھا ابھی بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، چہروں کو دیکھا علی نے۔ جو میں فرعون شام کے لشکر کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں، علی مرتضیٰ کے لشکر کا حال بیان کر رہا ہوں، اور بے وجہ بھی نہیں بیان کر رہا ہوں، مجھے کام لینا ہے۔ آج اتنے افسوسناک حالات ہو گئے ہیں کہ سب کو شیعوں کے قبیلے میں دیکھ کے خوش نہ ہوا کیجئے، پہچانا کیجئے، جب خود علی موجود تھے تب کیسے کیسے تھے۔ آج بھی دشمن سازش کر کے فرعون شام کے لشکر کے سپاہی
لشکر علی میں داخل ہو چکے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے واہ 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 کہ یہ ایجنٹ کس کا ہے، واہ واہ تو خاموش رہتا نہیں، پہچانا جاتا. واہ واہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ راتوں کو چھوڑ کے کو بولنے دیجئے، اس لیے کہ اگر بولے گا نہیں تو پہچانا کیسے جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بولے گا نہیں بہت اچھی بات. تو پہچانا کیسے جائے گا؟ کیا بات. بولنے دیجئے. وہ اپنے شجرے کا پتہ دیتا ہے، واہ 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 آپ داد دے کے اپنی پاک دامنی کا پتہ دیتے ہیں. سبحان اللہ واہ واہ اہل بیت تو عظیم ہے، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا. کہا بھئی کیوں پریشان ہو رہے ہو، یہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر ان کے دل عورتوں سے زیادہ کمزور ہیں. کیا بات. مجھے پڑھنے میں بھی مشکل آ رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں مجھے سے سن رہی ہیں، ناراض نہ ہو. بھئی یہ در علی کی وہ خاتون ہے واہ واہ جو پورے لشکروں پہ بھاری ہے، کیا بات. واہ واہ واہ. واہ جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا وہ عظیم ہے. بے شک یہ اپنے کو نہ محسوس کریں، یہ بزدل ہیں، عورتوں سے زیادہ ان کے دل کمزور ہیں. علی ایک حملہ کرے گا، یہ رائے فرار اختیار کریں گے. نہیں متوجہ ہوئے آپ، اسی لیے تو لکھنؤ یاد آتا ہے باہر نکل کے. ذاکرین کے نکتے وہ خود ہی سمجھ لیتے. علی نے بتا دیا، چاہے جتنا بڑا مرد بن کے آئے، چاہے جتنا بڑا لشکر لے کے آئے، چاہے لوہے میں ڈوب کے آئے، مگر اگر علی کے مقابلے میں آ گیا تو مرد نہیں ہے، عورت سے بھی بدتر ہے. سبحان اللہ صلوات پڑھتے تو محمد. اللہم صلی علی محمد واہ کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب ماشاءاللہ. علی نے کہا ان کے دل عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ڈر کے بھاگ جائیں گے. پھر ایک بار کل بھی مجھے مجلس پڑھنا ہے کہ وضاحت کر دوں کہ در اہل بیت سے وابستہ رہنے والی عورتیں اتنی عظیم ہیں جنہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو جواب دیا. وقت نہیں اور نبی واقعہ سنا دیتا. یہ عام عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، خاص کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. واہ واہ علی نے دیکھا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، خود تلوار اٹھائی، میدان میں پہنچے. کیا پروف کرنا چاہ رہا ہوں؟ علی کا ساتھ خیالات کا ساتھ نہیں ہے، واہ واہ علی کا ساتھ جسمانی ساتھ ہے. ہر جگہ علی موجود ہے. واہ واہ واہ. علی نے حملہ کرنا شروع کیا، علی جنگ کر رہے ہیں، فوج نے بھاگنا شروع کیا. ایک مرتبہ علی نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ جو علی کے لشکر میں شریک تھے جنگ صفین میں، وہ بھی ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا، جناب قمر کہتے ہیں، جناب مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف علی کے لشکر کا فلاں سپاہی بھاگا جا رہا تھا، علی اس کے پیچھے خبر نابودی پہنچا رہے تھے کہ بھئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر چونکہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہو لہذا تم واصل جہنم ہو رہے ہو. بائیں جانب دیکھا، کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، مالک کہتے ہیں وہاں بھی علی تھے. دائیں جانب وہاں بھی علی، پشت پہ دیکھا وہاں بھی علی، سامنے دیکھا وہاں بھی علی. مالک گھبرائے در قیام پہ آئے. کیا دیکھا؟ امیر کائنات آرام سے ذوالفقار کا سہارا لیے ہوئے. کیا بات. سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امیر کائنات آرام سے تلوار کا سہارا لیے ہوئے، تلوار سے تکیہ کیے ہوئے خیمے کے دروازے پہ کھڑے. کہ یا علی، جو دائیں جانب دیکھا وہ کیا تھا؟ یعنی جو دائیں جانب دیکھا وہ کیا تھا؟ کہ قال انا، میں تھا. بائیں جانب دیکھا وہ کیا تھا؟ کہ قال انا، میں تھا. سامنے دیکھا وہ کیا تھا؟ قال انا، میں تھا. اے علی 70 مقامات پہ دیکھا وہ کیا تھا؟ کہ قال انا. مالک میں تھا. کہ یہاں کس کی زیارت کر رہا ہوں؟ کہ قال انا.
مالک میں ہوں. مالک گھبرا کے کہنے لگے یا علی کیا آج میں بھی وہ کہہ دوں؟ سبحان اللہ مالک گھبرا کے کہنے لگے اے علی اجازت دو کہ آج میں بھی وہ کہہ دوں جو تمہارے لیے نصیری کہتے ہیں. واہ علی جو تمہارے لیے نصیری کہتے ہیں میں بھی وہ کہہ دوں. مولا مسکرائے. آپ سمجھے مالک بڑا شکوہ کرتے تھے کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں ہے؟ یہ علی کا شیعہ ہونا بھی کافی نہیں ہے. یہ معرفت کے درجے ہیں, یہ معرفت کی منزلیں ہیں, سب برابر نہیں ہوتے. علی کے فضائل دیکھ کے مالک جیسا گھبرا گیا. بھائی جب علی کی فضیلت مالک نہیں برداشت کر سکتا تو دنیا کے گنہگار کہاں سے برداشت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل بڑھا دیتے ہیں. ارے حد تم معین کرو. ہم پوچھنا بڑھاتے ہیں کہ گھٹاتے ہیں. حد تم معین کرو. مالک جیسا صاحب ایمان. میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کے دل محبت اہل بیت میں سرشار ہے. بنسبت ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت زندگی گزارنے والوں کے آپ کو ثواب زیادہ ہے. ایسے ملک میں آپ عذاب برپا کر رہے ہیں. انتے وقت میں دنیا کی مصروفیت چھوڑ کے آیا کہ فرش ماتم پہ بیٹھے. میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ بڑے عظیم ہیں, مگر انصاف سے بتائیے کہ مالک اشتر کے برابر ہے آپ؟ کہ مالک نہ برداشت کر سکے دنیا کے گنہگار کیا برداشت کریں گے؟ اب سمجھے, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگوں کو سناتے ہی نہیں, ان سے تو خالی دعائیں لیتا ہوں کہ کسی ملا مولوی کے بہکائے میں نہ آئے کہ علی کے فضائل واہ واہ لوٹنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. کہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم فضائل نہ پڑھ کے واہ واہ لوٹ نہیں پاتے ہو. ہم ذکر تو علی کا کرتے ہیں, عزت خود حاصل کرتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی برکت. اپنے فضائل تھوڑے پڑھ رہے ہیں, ذکر مولا کا ہوتا ہے, داد ہم کو ملتی ہے. یہ شرف کم ہے. تو دیکھو ذکر علی کی. مالک جیسا گھبرا گیا. قربان مولا علی کے خدمے پر ان کی جوتیوں کی خاک پہ کہا مالک, اسی لیے تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز کیے گئے. گھبرا گئے. بات یہاں پہ تمام ہو رہی ہوتی تو میں بھی تمام کر دیتا. میرا دعویٰ یہی تو ہے کہ وہ علی کی فضیلت ہی نہیں جس کو بیان کرنے کے لیے 10 دلیلیں ہاتھ جوڑے نہ کھڑی ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. الحجت قبل الخلق, خلقت سے پہلے ہوتا ہے. اللہ ہمارے نور کا باری ہے, خالق نہیں ہے. اپنے نور سے میرے نور کو جدا کرنے والا ہے. خلقت کے ساتھ ہوتا ہے. مال خلق. علی 70 مقامات پہ دیکھے گئے. کہ علی وہی کہہ دوں جو نصیری کہتے ہیں. کب پریشان کیوں ہو گئے مالک؟ ذرا معرفت حاصل کرو. کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کہتی جلدی قرآن بھول گئے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مشرق و مغرب ہمارے لیے. جس سمت بھی تم چہرہ گھما کے کھڑے ہو جاؤ ادھر تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جدھر بھی تم رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ مالک ادھر اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. نینو وجہ اللہ علیہم, اللہ کا چہرہ بن کے آئے. سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد. سبحان اللہ. ہمیں تو ہے مالک. اب سمجھا مولا علی کی فضیلت کی منزل کو. مالک جیسا گھبرا گیا.
کہ وہی کہہ دوں جو نصیری کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم کتنے عظیم ہیں. خدا کی قسم نصیری تو نصیری پوری دنیا ہی کو خدا کہتی. میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, آپ بھی یہی کہتے ہیں. چیلنج کیا کرنے جا رہا ہوں؟ خدا کی قسم کسی کے پاس ایک دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ علی خدا نہیں ہے. اگر اس پر بحث کر لیے میں اپنا مذہب بدل دوں گا. آپ پڑھے لکھے ہیں, مجھے معلوم ہے, صاحبان علم ہے. ضروری نہیں کہ اردو زبان میں آدمی پڑھے لکھے تو ہی پڑھا لکھا کہلائے گا. آپ کتابیں پڑھتے ہیں, کوئی ایک دلیل نہیں دے سکتا کہ علی خدا نہیں ہے. عجیب بات کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات کہی ہے. ابھی موجود ہو, جس کے دل چاہے وہ بحث کر لیں. اب کچھ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ علی کی خدائی کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں. ارے ہم میں اور نصیری میں یہی فرق ہے. جو فرق مسلمانوں میں اور ہم میں ہے کہ وہ نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. اسی طرح ہم بھی علی کو مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. بھائی اگر خود میرے مولا نے سجدہ نہ کیا ہوتا, اللہ اکبر نہ کہا ہوتا, تو خدا کی قسم کسی کے پاس دلیل تھی بھی نہیں. کہہ دے کہ علی خدا نہیں ہے. خود علی نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں. بھئی یہی ایک دلیل ہے کہ چونکہ علی نے کہا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے. علی کے کلام کے آگے چارے کلام نہیں ہے. اب ہمیں تو گستاخ نہیں ہے کہ مولا علی کہہ رہے میں خدا نہیں ہوں, میں تو حجت بن کے آیا ہوں. بھئی اللہ پر حجت ہے, حجت اللہ, تو شان کبریائی تو ہوگی نا. اور صاحب الہی سمجھانا ہے تو صاحب الہی تو موجود ہوں گے. ہم بے سبب فضائل نہیں سناتے. فضائل اسی لیے سناتے ہیں جب انسان فضائل سنتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں میں اشک آتے ہیں. اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کی فضیلتیں ہوئیں ان کی مصیبتیں ہوئیں. بے شک. ان کی مصیبتیں ان کی فضیلتیں ہیں. اس لیے کہ جو اتنے عظیم ہیں دنیا نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور جو اتنے عظیم تھے مسائل ان کی فضیلتیں اس لیے ہے کہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود, صاحب اقتدار ہونے کے باوجود ہماری اور آپ کی نجات کے لیے ظلم برداشت کرتے رہے. اسلام کو بچا لیا, اور خالی یہ نہیں کہ ظلم برداشت کیا بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی. حسین نے تیروں کے مقابلے میں تیر نہیں چلائے بلکہ سینے پیش کیے. صبح عاشور سے عصر عاشور تک, آج 5ویں محرم کا سورج غروب ہو گیا. آپ کو دو شہزادوں کا ماتم کرنا ہے, وہ بھی اتنے عظیم کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں, زینب کے لاڈلے ہیں. حسین انصار کو قربان کر چکے. آپ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی محرم تک ورود کربلا انصاران حسینی کبھی ہر کبھی حبیب کے مسائل سنتے چلے آئے. لیجیے آل محمد پر وہ وقت آ گیا کہ اب انصار راہ خدا میں قربان ہو چکے. گود کے پالوں کی باری آئی. بنی ہاشم کی فہرست شہادت میں نام آنے لگے. سب سے پہلے جیسے ہی بنی ہاشم کے ناموں کو پڑھنا شروع کیا, آقا حسین نے جناب زینب کے لاڈلے آگے بڑھے. اے مامو جان, تم پر میری ماں زینب کبریٰ کا سلام ہو. حسین نے اب جو غور سے دیکھا, کیا دیکھا, اسلحے بدن پر سجے ہوئے تھے. کہ میرے لال یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں. کل پوری رات میری ماں تلقین دیتی رہی, اے اونو محمد, اگر سب سے پہلے تم نے اپنے مامو جان پر جان نہ قربان کی, زینب کو شرمندگی محسوس ہوئی تو میں دودھ نہ بخشوں گی.
کہ میرے لال تم نے سچ کہا، بے شک میری ماں جائی بہن زینب ہے، اس نے تم سے کہا ہوگا، مگر ذرا ماموں کے حق میں تو انصاف کرو۔ اپنی ماں جائی بہن زینب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ للہ خیمے میں جاؤ کہ ماموں جان یہ ممکن نہیں، یہ ہتھیار جو ہمارے بدن پہ دیکھ رہے ہو یہ میری ماں زینب کبریٰ نے سجے ہیں۔ حسین خیمہ گاہ کے قریب آئے، اے ماں کی کنیز فضہ، اے اماں فضہ تم پر حسین کا سلام۔ وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، ارے میری ماں جائی بہن زینب کو بلا دو۔ جناب زینب کو بلایا، در قیام پر حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ اے بہن یہ کیسا منظر دیکھ رہی ہوں، اے بہن یہ کیسا منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے ماں جائے اگر میرے اون محمد کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دی تو میں عبداللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، سب سے پہلے ان کو تم پر جان کو نچاور کرنا ہے۔ حسین نے پھر اصرار کیا، بہن بھائی کی اجازت نہیں ہے کہ بھیا بہن بھی اب ان کو خیمے میں واپس نہ آنے دے گی۔ پوچھ لو میں نے اونو محمد سے کہا ہے کہ اگر زندہ واپس آئے تو زینب دودھ نہ بخشے گی۔ ہاں یہ سننا تھا کہ حسین مجبور ہوئے۔ عزیزوں سن سکیں گے، دو ننھے شہزادوں کا تذکرہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے ذوالجناح کی مہار پکڑی، ایک پہ اون کو سوار کیا، دوسرے پہ محمد کو سوار کیا، کہا خدا حافظ، اے اونو محمد خدا حافظ، تم کو اللہ کے حوالے کیا۔ علی مرتضیٰ اپنے نوازوں کی خیر۔ علی مرتضیٰ نے جب سے کربلا میں آ جاؤ تمہارے نوازے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اونو محمد میدان کارزار میں آئے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے مگر کیا ذہانت تھی، یہ آل محمد ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک نے میمنے کو سنبھالا، ایک نے میسرے کو سنبھالا، اور میمنے سے حملہ کرتے تھے تو میسرہ خالی ہو جاتا تھا، محمد میسرے سے حملہ کرتے تھے تو میمنہ خالی ہو جاتا تھا۔ اونو محمد تا دیر جنگ کرتے رہے مگر یہ نبی کے گھر کے فرزند تھے، کتنا لڑتے، کب تک لڑتے، لاکھوں کا لشکر تھا، سینکڑوں واصلے جہنم کیے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، ارے یہ حیدر کرار کا نواسا ہے، ارے جعفر طیار کا پوتا ہے، اس پر تم ایسے قابو نہیں پا سکتے۔ اصول جنگ کو چھوڑو، جنگ کا اصول یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، دو کے مقابلے میں دو آتے تھے، اور اگر ادھر سے لائن بڑھتے تھے تو ادھر سے بھی جنگ کے میدان میں لوگ بڑھائے جاتے تھے۔ مگر ہیلے حوالے سے ایک مرتبہ ظالموں نے وہ حملہ کیا کہ چاروں طرف سے اونو محمد کو گھیر لیا، زینب کے لاڈلوں کو گھیر لیا۔ آزاداروں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ایام عزا ہے۔ زینب کبریٰ اس فرش ماتم پہ بیٹھی ہوگی، اونو محمد کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ ارے بہن نے اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا، زینب نے اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا، آپ کو اونو محمد کا ماتم کرنا ہے۔ میں روز عرض کرتا ہوں ان ایام میں تو ذاکر کے جملے ضرورت ہے، ذاکر کے جملے درکار نہیں ہوتے۔ تصور رلاتا ہے کہ آج 5 محرم ہو گئی، 5 محرم کا بھی سورج ڈوب چکا ہے، زینب کے لاڈلوں کا ماتم کرنا ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر کے جعفر طیار کے پوتوں پر، حیدر کرار کے نوازوں پر تیر چلانا شروع کیے، نیزے چلانا شروع کیے، تلواریں چلانا شروع کی۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی، جب سب ٹوٹ پڑے ایک آواز آئی، مامو جان ادرکنی، مامو جان ادرکنی۔ یہ آواز سن کے حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ باب الحوائف حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام
तेजी से आगे बढ़े। जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर जनाब कासिम तेजी से दौड़े। मैं हाथों को जोड़ूंगा अनो मोहम्मद बड़े जुल्म हुए, बड़े तीर खाए, बहुत तलवारें लगी, मगर कितने खुशा नसीब हो कि जब तुम घोड़े से जमीन पर आए और आवाज दी हम शक्ल पैगंबर भी मदद को आए। हसन मुश्तबा की निशानी भी आई, अली मुर्तजा का फर्जंद भी आया, नबी का नवासा भी आया। बड़े ही एहतराम से ओनो मोहम्मद के लाशें उठा के खेमा गाह में हुसैन लेके आए। अली अकबर साथ में मौजूद है, कासिम मौजूद है, हुसैन का 32 बरस का शेर सा भाई अब्बास है। खेमे में लाके दोनों लाशें रख दिए। आजीजों सुने, इस रवायत का भी आपको ताबूत उठाना है। मुझे नहीं पता कि मजलिस कहाँ पे तमाम हो जाएगी। मेरी आवाज काफी है आपके गिरिए के लिए और रोज सिफारिश करता हूँ कभी भी आहिस्ता गिरिया न किया कीजिए, इसलिए कि आपके इमाम को शिकवा हो जाता है। ए देविल, मेरे जद्दे मजलूम की मुसीबत बयान हुई, तुमने गिरिया नहीं किया। का मौला रुमाल आंसुओं से तर है, रुमाल आंसुओं से तर है। ऐसे न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे मेरी जद्दे माजदा फातिमा ज़हरा गिरिया करती है। वलदी वलदी हुसैन, वलदी वलदी हुसैन। आजीज़ों सुन सकेंगे, आका हुसैन ने खाली खेमे में जनाब ओनो मोहम्मद के लाशें ला के रख दिए। हुसैन परेशान थे कि माँ जाई बहन ज़ैनब को क्या मुंह दिखाऊंगा, बहन किस तरह अपने लाडलों के लाशों को देखेगी। आजीज़ों सुने, इंशाअल्लाह अगर आंखें बंद करके मारिफत की आंखें खोली तो ना आंखों में अश्क रुकेंगे, ना आप अपनी आवाज पर काबू पा पाएंगे। आप सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं रवायत आपकी खिदमत में, एक मर्तबा शाह मशक़ैन मौला हुसैन ने अपने भाई अब्बास को आवाज दी, अली अकबर को आवाज दी, कासिम को आवाज दी, कहा मेरे शेरों, ए शहजादे, जरा जाओ उस खेमे में जहाँ मेरी माजाई बहन ज़ैनब बैठी हुई है। ज़ैनब को हुसैन का सलाम कहो, कहो तुम्हारे भाई हुसैन ने तुम्हें सलाम कहा है, तुम्हारे लाडले आ गए, हुसैन ने तुम्हें याद किया है। ए बीबी, जिस खेमे में हुसैन ओनो मोहम्मद के साथ बैठे हैं वहां चलिए। ए अब्बास, तुम बहन के दाएं जानिब खड़े होना। ए अली अकबर, तुम पुपी के पुष्ट पे खड़े होना। ए कासिम, तुम मेरे ज़ैनब के बाएं बाजू पे खड़े होना। आप समझे कि हुसैन का मतलब क्या था? हुसैन को एक तसव्वुर था कि जैसे ही अपने फर्जंद ओनो मोहम्मद की खबर शहादत सुनेगी ज़ैनब गश में गिर जाएगी। दाएं जानिब से अब्बास संभालेंगे, बाएं जानिब से कासिम संभालेंगे, पुष्ट से अली अकबर संभालेंगे। जैसे ये शहजादे आए, अली के शेर आए, जनाब ज़ैनब को इत्तला दी। जनाब ज़ैनब से कहा कि हुसैन ने याद किया है, ओनो मोहम्मद आ गए। अली की बेटी जिस तरह कोई शेर दिल बेटी उठती है, खड़ी हो गई, तेजी से उस खेमे की तरफ दौड़ी जिसमें हुसैन बैठे थे। जनाब अब्बास पीछे पीछे, जनाब कासिम पीछे पीछे, जनाब अली अकबर पीछे पीछे खेमे में आई। खुदा का हुसैन खड़े हो गए। ए बहन आहिस्ता आहिस्ता, ए बहन आहिस्ता आहिस्ता, आज़ादारो सुन सकोगे, अली की बेटी को भी पुर्जा दे लो, इसलिए कि ज़ैनब ने बड़ी मुसीबतें उठाई है। इन 10 दिनों में ज़ैनब का तज़किरा नहीं होता। ज़ैनब के लाडलों का मातम है, ज़ैनब ने अपने लाडलों का मातम नहीं किया। ज़ैनब आके बैठी, अपने हाथों से एक लाश को उठाया, दाईं जानिब रखा, एक को बाईं जानिब रखा, बीच में सजदे शुरू में गिर गई। ए परवरदिगार, ज़ैनब ने सजदे शुरू किया। ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख एहसान कि तूने मुझे अब्दुल्ला की शर्मिंदगी से बचाया, मेरे हदिये को कबूल किया। हुसैन परेशान हो गए, बहन को उठाया, जानू पकड़े, बहन के शाने पकड़े। ए बहन उठो, ओनो मोहम्मद का पुर्जा
कबरियानो मोहम्मद का पुरसा न लूंगी, इसलिए कि मैं तुम्हारी मुसीबत पेश रहा हूँ। तुम्हारी 4 साल की शहजादी अलाताश की सदाएं बुलंद कर रही है। आज तो आपकी आवाज बुलंद थी, सुन चुके आप मसाइब। मैं मजलिस को तमाम कर देता, अभी आपको ताबूत उठाना है, फातिमा ज़हरा को शिकवा ना हो जाए, इसलिए फकत 2 जुमले की रवायत सुने और मैं मजलिस को तमाम करूं। ज़ैनब करबला से शाम तक आनो मोहम्मद का मातम करती हुई नजर आई। पूरे 1 साल कैद रही कैद खाने में, ज़ैनब ने आनो मोहम्मद का मातम न किया, मगर हाँ, जब 1 बरस की कैद के बाद लुटे हुए तबर्रुकात शाम में वापस हुए, आगे आगे अब्बास का अलम, उसके पीछे सैदानियों की चादर, उसके बाद वो तश्त जिसमें सराय शुहदा रखे हुए थे, ज़ैनब ने आका अब्बास के अलम को उठाया। ए भैया अब्बास करबला में ज़ैनब को छोड़ के चले गए। मुसीबतों पे मुसीबतें उठाई, चादरें उठाई, सैदानियों में तकसीम की, फिर जो कपड़ा हटाया तो क्या देखा, सरहाय शुहदा रखे थे। खुद ज़ैनब ने अपने हाथों से एक एक सर को उठाया, उसकी वारिसा सैदानी को, बीबी को उसके हवाले किया। कासिम का सर, ए भाभी रबाब, ए भाभी, ए बेवा हसन, कासिम का सर आ गया, ये तुम्हारे हवाले। अली अकबर का सर आया, भाभी रबाब के हवाले किया। अली असगर का सर आया, लैला के हवाले किया। सारे सर उठाए जा चुके। हुसैन के सर को ज़ैनब ने उठाया। 2 नन्हे नन्हे सर आप ताबूत उठाने आए हैं। आपको नहीं पता कि सैयदा आपको कितनी दुआएं देंगी। 2 नन्हे नन्हे सर तश्त में रखे रह गए। शाम की औरतें जो तमाशाई बन के आई थी, उन्होंने कहा परवरदिगार खुदा खैर करना इन बच्चों की, इन जान के टुकड़ों की। काश माँ इस दुनिया में जिंदा न हो। कैसे जान के टुकड़े हैं, कैसे नन्हे नन्हे सर हैं। अच्छा हुआ कि इनकी माँ मौजूद नहीं थी, वरना कैसे बर्दाश्त करती। ये सुनना था, अब ज़ैनब को बर्दाश्त न हुआ। ये शाम की औरतों, ये न को इनकी दुखियारी इनकी दुखियारी माँ ज़ैनब कुबरा मौजूद है। का तो सर क्यों नहीं उठाती, का उसका सर उठाओ जिसकी माँ खातून जन्नत मौजूद नहीं है। या अपने लाडलों के सर को उठाओ। वाह मोहम्मदा, वाह मुसीबता का Hussein, 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 Hussein.